حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہیں۔ آپ نے اپنی زندگی میں دنیا کی تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی۔ ناظرین محترم، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا اور صبر کا ایک ایسا دردناک واقعہ سنانے والے ہیں جس کو سن کر یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے، اور اگر آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھرانے سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو محبت اور نہایت عقیدت کے ساتھ ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کے گھر میں چکی پیسنے سے لے کر سارے کام خود کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ علی کو بلا لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ فی الحقیقت سیدہ کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ دو وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھی۔ ایک دفعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا، ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی، جب بچوں کو کھلا رہی تھی تو آپ کا خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے خدا کے رسول برحق، یہ روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا، اے میری بچی، 4 وقت کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے بابا کے منہ میں پہنچا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ بہت دلگیر ہوئی اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے۔ رونے کا سبب پوچھا تو حضرت سیدہ نے ماجرا سنایا تو بولے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگن اور پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ ایک دفعہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے۔ کچھ کھانے کو مانگا تو سیدہ نے بتایا کہ آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے فاطمہ، مجھ سے تم نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، اے میرے سرتاج، میرے بابا نے رخصتی کے وقت نصیحت کی تھی کہ میں کبھی بھی سوال کر کے آپ کو شرمندہ نہ کروں۔ ایک دفعہ دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے گھر سے نکلے۔ راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ وہ بھی بھوکے تھے۔ تینوں حضرت ابو ایوب انصاری کے کھجوروں کے باغ میں پہنچے۔ انہوں نے فوراً کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سامنے رکھ دیا، پھر ایک بکری ذبح کر کے اس کا گوشت کو سالن پکایا۔ دسترخوان بچھایا گیا تو حضور نے ایک روٹی پر تھوڑا سا گوشت رکھ کر فرمایا کہ یہ فاطمہ کو بھجوا دو، انہیں کئی دن سے فاقہ ہے۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا۔ حضور نے اسے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے اور پھر اس سے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، بنی سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر میں ہی ہوں۔ اگر کھانے کو مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم میں سے کون اس مسکین کی مدد کرے گا؟ آپ میں سے کون ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ تو حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ سیدنا علی مرتضیٰ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر اسے عرابی کے سر پر رکھ دیا۔
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ آج اللہ کا نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابہ کی آنکھیں برسنے لگی، لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کون ہے جو اسے روٹی کھلا دے؟ کوئی صحابہ کھڑا نہ ہوا۔ پھر تیسری بار آپ نے وہی کلمات دہرائے تو حضرت سلمان فارسی بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکیں؟ یا رسول اللہ، جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے، کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے اور کسی کے 2 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکیں۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اے سلمان، کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ اس پر حضرت سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے سلمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ تو سلمان فارسی بولے کہ آپ اس اعرابی کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ آپ نے اس اعرابی کو ساتھ لیا اور اس کی خوراک کا انتظام کرنے تک نکلے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن وہاں سے کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ الزہرا کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اے اللہ کے سچے رسول کی بیٹی، اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کیجیے۔ سیدہ عالم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا اے سلمان، خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہیں، لیکن سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر لے کر شمون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑے سے جو دے دو۔ سلمان فارسی اعرابی کو ساتھ لے کر یہودی کے پاس پہنچے، اسے تمام کیفیت بیان کی، وہ حیران رہ گیا اور پھر پکار اٹھا اے سلمان، خدا کی قسم یہ وہی لوگ ہیں جن کی خبر توریت میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان کو دیا اور چادر بھی سیدہ حضرت فاطمہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر ان کے پاس پہنچے، سیدہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا اور جلدی سے اعرابی کے لیے روٹی پکا کر حضرت سلمان کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب دیا سلمان، جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روٹی اعرابی کو دی اور فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ ان کے سر پر اپنا دست شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی بار الہ فاطمہ تیری کنیز ہے، اس سے راضی رہنا۔ ایک دفعہ کسی نے سیدہ سے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف 1 اونٹ، اور اگر میرے پاس 40 اونٹ ہوں تو میں سارے ہی راہ خدا میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ تھی حضرت فاطمہ کی سخاوت اور صبر کی ایک چھوٹی سی مثال۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور سلام ہو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ایمان افروز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔